جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے نوجوانوں کو دیکھ کے. کیپ اٹ اپ. اور ریئلی بہت خوشائن بات ہے کہ یوتھ میں انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے دین سمجھنے کا، اور دین ٹھوس سمجھنے کا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کنسسٹنسی کیسے آئے گی. کنسسٹنسی جو ہماری جرنی ہے میں آپ کو اس سے بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں دا تھنگ دیٹ میڈ می کنسسٹنٹ الحمد للہ، اور ابھی تک اللہ نے استقامت دی، اللہ مزید دے. اس بات میں کنسسٹنسی آتی ہے نالج کے تھرو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ موٹیویشن اچھی چیز ہے، یوٹیوب ویڈیوز سے بھی مل جاتی ہے، مختلف سپیکرز کا سن کے بھی، لیکن جب آپ ٹھوس علم کے ساتھ جڑیں گے نا، وہی کا علم ہے نا یہ، تو وہی کا علم جو ہے وہ روح کی غذا ہے. روح سٹرونگ ہے تو انشاءاللہ بہت ہوپ ہے کہ انسان جو ہے وہ استقامت بھی ملتی ہے اسے، اور انسان جو ہے وہ اس پاتھ وے پہ جمع رہتا ہے. تو ٹھوس علم حاصل کریں. تو یہ جو کلاس ہے یہ ماشاءاللہ ٹھوس آپ کو ایک نالج دیا جا رہا ہے سیرہ کے حوالے سے. بہت سے پوائنٹس آپ کو ملیں گے، انکریجڈ ہے ان کو نوٹ کیا کریں تاکہ آپ کو وہ لائف لیسنز یاد رہیں. بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے وہ لائف لیسنز تھرو آؤٹ یور لائف. اوکے، سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ درود بہت پڑھا کریں، درود ابراہیمی، کلاس کے بعد بھی، کلاس سے پہلے بھی، ویسے بھی الحمدللہ. درود ابراہیمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تقریباً اپنا 1/4 پورشن آف دا ڈے کا جو ذکر ہے وہ درود ہوتا ہے میرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھا دو. تو اس نے بڑھا دیا. پھر آیا اس نے کہا ہاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر آیا اس نے کہا 3/4 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو، یہاں تک کہ وہ صرف پڑھتا ہے درود تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جو شخص درود ابراہیمی مجھ پر بھیجتا ہے، درود ابراہیمی یعنی کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اس کے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکل آتا ہے ڈیفیکلٹیز میں سے. تو یہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اینی وے، تو بہرحال آج کا ٹاپک بڑا سینسٹیو بھی ہے اور بہت سے لیسنز بھی ہیں اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا واقعہ ہے ابو طالب کی ڈیتھ کا، یہ آپ کے عقیدے کو بہت بلڈ کرے گا. آپ کی بہت سے عقائد میں ہمارے ہاں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں ریفرمیشن ہے اس واقعے سے. سینسٹیو میں نے اس لیے کہا کیونکہ ظاہر ہے کہ ابو طالب کے حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو احادیث سے ثابت ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکے، اور آن ہز ڈیتھ بیڈ جب وہ فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو ظاہر ہے کہ انہیں کلمہ نہیں نصیب ہوا. یہ اس پہ کنسنسس ہے. سینسٹیو میں نے اس لیے کہا کیونکہ کچھ لوگ اس کو سن کے ریئیکشن دیتے ہیں، اور حالانکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر کفر پہ مر سکتے ہیں تو یہ اتنی کو مطلب مایوب، اتنی کو حیران کن بات نہیں ہے، اور اسی لیے تو اس میں پوائنٹس بہت زیادہ ہیں جو میں آج ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو خیر یہ 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ. پہلی بات یہ کہ 10 سال ہو چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ کرتے ہوئے مکہ میں، اور یہ بڑے اپ اینڈ ڈاؤن والے ایئرز تھے. اس میں ظاہر ہے سکسیسز بھی بہت ہیں، فیلیئرز تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ ظاہر ہے دکھ اور گریف اور ایسی چیزوں سے بھی گزرنا پڑا جو سائیکلوجیکلی بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈسٹریسفل تھیں. لیکن ان 10 سالوں میں اگر آپ وہی کی وہ سورج جو نازل ہو رہی ہیں ان کا سبجیکٹ میٹر دیکھیں، یہ الحمدللہ میں نے قرآن مجید جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے اسی انداز میں پڑھنا شروع کیا کہ سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار واقعی ہی یہ جو آیات اس طرح کی نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ کی ٹون کبھی بہت سخت ہے، کبھی ظاہر ہے صحابہ کے لیے بہت زیادہ انکریجنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کاؤنسل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کاؤنسل کر رہے ہیں وحی کے تھرو. تو ان واقعات کو سامنے رکھ کے سمجھ آتی ہے کہ واقعی اب دیکھیں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ویسے تو جنرلی ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں نا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کے میدان میں بہت مشکلات آ رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی، انکریج بھی کیا کہ آسانی بھی آئے گی، اور آسانی آئی، مدینہ میں بھی آئی. اور دیکھیں کانکویسٹ آف مکہ سے بڑی آسانی پھر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، لیکن پھر ڈاؤن فال ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امت مسلمہ کی تاریخ میں ڈاؤن فال بھی ہے. تو رائٹ کانٹیکسٹ اس سورہ کا یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے نکلتے ہو
خصوصاً اگر وہ حق کا کام ہے. مشکلات آئیں گی, اس کے لیے ریڈی رہو, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آسانی بھی آئے گی, ضرور آسانی ہے. تو اینی وے یہ 10 سال اس میں جو سورہز نازل ہوئی ہیں نا, وہ پرٹیکولرلی 30واں پارہ اس کی سورہز ہیں. سورہ لقمان آتی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. سورہ لقمان میں دیکھیں, اگر آپ اس کی تھیم پڑھیں تو کریکٹر بلڈنگ اس کی تھیم ہے. اس میں اللہ کا بہت پاورفل تعارف ہے. لقمان حکیم جو تھے, ان کی کچھ نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو, اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ جو مکی سورج ہے نا, اس میں فلاح کا کنسیپٹ ریوائز کرایا, کیونکہ صحابہ ور ویری فیو ان نمبر, اور ابھی جو قریش تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا. تو اللہ بار بار فلاح کے کنسیپٹ کو ریوزٹ کرا رہے ہیں صحابہ کو, کہ اصل فلاح یہ نہیں ہے جو قریش دولت اور یہ عزت اور شہرت نظر آتی ہے, اصل فلاح آخرت کی کامیابی ہے. تو یہ تھیم بیسیکلی آپ سمجھیں گے مکی سورج کی یہ تھیم ہے, کیونکہ پس منظر ایسا ہے, بیک گراؤنڈ ایسا چل رہا تھا. اینی وے 2.5 سال ہجرہ سے قبل تقریباً یہ واقعہ ہوتا ہے ابو طالب کی ڈیتھ کا, اور ابو طالب کی ڈیتھ کے تقریباً 40 دن بعد حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہا وفات پا جاتی ہیں. تو یہ ایئر آف سورو بھی کہا گیا, یام الحزن بھی کہتے ہیں نا اس پورے سال کو. اور پھر طائف کا انسیڈنٹ بھی آ جاتا ہے. یہ بیک ٹو بیک 3 بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں. فرسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں جی کہ ابو طالب کی جو ڈیتھ ہے, 5 to 6 weeks آفٹر بنو ہاشم کیم بیک, شب ابی طالب کے بعد تقریباً 5-6 ہفتے کے بعد ابو طالب بیمار ہو جاتے ہیں. اور منتھ آف شوال ہے, یہ شوال کے مہینے میں. بہت سی نیریشنز اس میں ہیں, اور بخاری کی نیریشن ایک میں آپ کو سناتا ہوں, صحیح بخاری کی, کہ ابو طالب جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. آلدو کچھ روایات میں, کچھ سیرہ کی کتابوں میں ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے, اور حضرت علی صلی اللہ عنہ نے آ کر بتایا تھا کہ میرے والد وفات پا گئے. بلکہ ایسے الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ آپ کے جو مس گائیڈڈ انکل ہیں وہ فوت ہو گئے. تو خیر, لیکن یہ کہ ہمارے لیے زیادہ جو اوتھینٹک واقعہ ہے وہ یہی ہے صحیح البخاری کا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارج کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں. لیکن اس موقع پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون آف دی امہ ابو جہل آپ کو ہر اس موقع پہ نظر آئے گا جہاں کوئی خیر کا کام ہونے لگا تھا, لیکن یہ کہ ابو جہل نے آ کے روک دیا, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 3-4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو حق کو دیکھ لیتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے, پریکٹس نہیں کرتے. ایک وہ ہیں جو حق کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے اور روکتے بھی ہیں لوگوں کو حق پر عمل کرنے سے. تو یہ بہت خطرناک درجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ چوز یور سائڈز وائزلی. آج بھی میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بہت کلیئرلی واضح کر رہا ہے, اور وی کین سی کہ 2 سائڈز ہیں, اور یو ہیو ٹو چوز دوز سائڈز وائزلی, ٹھیک ہے نا. حق کی سائڈ الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہے, باطل کی سائڈ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ انسان نے کس سائڈ کو جوائن کرنا ہے. خیر, اس سے کیا کیا لیسن ملتے ہیں. تو خیر, ابو جہل وہاں پر تھا, وہ بار بار ابو طالب ابو طالب جو تھے انہیں یہی احساس دلاتا تھا کہ کیا تو اپنے باپ کے دین سے ہٹ کے ایک اور دین پر مرے گا. یعنی بار بار ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش, بار بار باپ کا یاد کرانا, بار بار باپ کا یاد کرانا. تو یہی ہے کہ ان پر جو غالب آئی چیز ابو طالب پہ, وہ اپنا جو ٹرائبل ایک پریسٹیج تھی وہ غالب آ گئی. اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں دعائیں کی, ابو طالب کی ہدایت کے لیے بھی کی ہوں گی, جب وہ فوت ہو گئے تب بھی ڈھیروں دعائیں کی, اور کہا کہ میں اپنے رب سے مانگتا رہوں گا. تو اس کے بعد پھر آیات نازل ہو جاتی ہیں. ایک تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے, اس میں اللہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار دا پروفٹ اور بلیورز آف اللہ if they ask him to forgive anyone even their relatives if they didn't die upon توحید. یہ زیب نہیں دیتا مومنین کو کہ اگر ان کے کوئی جاننے والا, ایون اگر وہ ان کا رشتہ دار بھی ہے, وہ توحید سے ہٹ کے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں. دیکھیں اللہ غفور الرحیم ہے, بے شک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ موسٹ جسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ایک وش ہے, ایک ول ہے, یہ ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں. اللہ کی وش کیا ہے؟ اللہ کی وش یہ ہے کہ تمام انسانیت جنت میں جائے, کامیاب ہو جائے. اس وش کا ایلیمنٹ مرسی میں نظر آتا ہے, اللہ کی مرسی میں. اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ہز انفائنائٹ مرسی وہی بھی بھیجی, انبیاء بھی بھیجے انسانوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے.
اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اتنا زبردست میکنزم رکھا انسان کے اندر جس کو ہم نیچرل انٹویشن کہتے ہیں، ایک سکس سینس کہہ لیں، نیچرل انٹویشن کہہ لیں، نفس امارہ رکھ دیا، حق اور باطل کی پہچان، ضمیر جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ ایلیمنٹ انسان کو دیا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، لیکن یہ کہ انسان کے اوپر پھر ظاہر ہے مختلف لحاف آ جاتے ہیں، بلینکٹس جنہیں میں کہوں گا، کہ جو اس کی بصیرت کو، اس کی سماعت کو جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں شروع سے بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اپنے اندر ایسے اوصاف رکھنے چاہیے کہ ہم انشاءاللہ حق کو پا جائیں۔ تو خیر یہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے، وش تو چلیں یہ ہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں، اور اس میں مرسی کا بے انتہا ایلیمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا آسان کیا ہوا ہے جنت کو، ایسی ایسی احادیث آپ کو ملیں گی کہ اٹس سو ایزی، لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے جماعت کے ساتھ اور مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اس جگہ بیٹھا رہتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنا آسان ہے معافی طلب کرنا، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، کیا ہے 5 منٹ بیٹھ جائیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر، اس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دیکھیں سبحان اللہ کہنے سے ایک جنت میں جو ہے وہ درخت لگ جاتا ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر نیکی کریں گے، اس کی نیت کر لیں گے تو ریوارڈ ایک مل جائے گا، نہ کر سکیں گے تو یہ ریوارڈ رہے گا۔ برائی کرنے کا سوچیں گے، جب تک کر نہیں لیں گے گناہ نہیں ملے گا، لیکن نیکی جب کر لیں گے تو وہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دے گا اللہ، یعنی اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی ول بھی تو ہے نا، ول اللہ کی وہ جسٹس کے ایلیمنٹ سے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے تمام حاکموں سے؟ تو حکمت، اور دیکھیں حاکم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے رولز ہیں وہ فالو ہوں گے، اور وہ رول یہ ہے کہ اللہ نے رول بنا دیا ہے کہ جو بھی کفر کی سٹیٹ میں مرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور کچھ لوگ آج کل وحدت ادیان کے قائل ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ماڈرن فتنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وحدت ادیان ہوتا ہے یونٹی آف آل ریلیجنز، یونٹی آف آل فیتھس۔ دیکھیں مسلمان میوچول کو ایگزسٹنس کا تو قائل ہے، کو ایگزسٹنس سے مراد ہے سارے مل جل کے رہیں اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، محبت بانٹیں آپس میں۔ کتنی صدیوں مسلمان، کرسچن، جیوز مسلم لینڈز میں آپس میں رہے ہیں اور بالکل بھائیوں کی طرح رہے ہیں، اچھے طریقے سے رہے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں میوچل کو ایگزسٹنس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے نان مسلم جو ہمارے خلاف نہیں ہے، سورہ صف میں ہے غالباً یہ، یا سورہ ممتحنہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں نہیں منع کرتا وہ نان مسلم جو تم سے لڑتے نہیں ہیں یا جنہوں نے تمہیں اپنے لینڈ سے ایکسپیل نہیں کیا کہ تم ان سے حسن سلوک سے پیش نہ آؤ، بالکل آؤ، وہ بھی تمہارے ابن آدم تو ہیں، وہ ان میں بھی کچھ خصوصیات ہیں، تو میوچل کو ایگزسٹنس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اب ہم میوچلی کو ایگزسٹ کر کے ہولی منائیں، ہم ان کے کرسمس پہ پہنچ کے کیک کاٹنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا، انہیں مبارکباد پیش کریں، تو یہ بات پھر جو ہے سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب مسلمان ہی ایسا کرتا ہے اور مسلمان ہی ہمیشہ اپولوجیٹک ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، ادروائز آپ نے دیکھا ہے کہ یو ول نیور سی کہ گوروں نے الگ سے عید کے موقع پہ کوئی اپنی عید منائی ہو مسلمانوں کی، ٹھیک ہے وہ چلے جاتے ہیں مبارکباد دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ مسلمان ہی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے ان کے فیسٹیولز میں شریک ہونا چاہیے۔ دیکھیں دیر آر لاٹس آف ادر ویز ٹو ون دیئر ہارٹس، ان کے دل ہی آپ نے جیتنے، اس کے اور بہت طریقے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ جسٹس کے ساتھ چلیں، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کریں، انہیں گفٹس دیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف اسی دن ہی شفقت کرنی جس دن ان کا فیسٹیول ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ وحدت ادیان کا فتنہ بالی ووڈ بھی ظاہر ہے، قوالیوں میں بھی ہے، مسجد مندر یہ مے خانے، کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے، سب تیرے ہیں جانا کاشانے، کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے، تو سب ہیں جب عاشق تمہارے نام کے، کیوں ہیں جھگڑے پھر رحیم و رام کے، یہ بہت مشہور قوالی ہے نصرت فتح علی کی، تم ایک گورکھ دندہ ہو، سنی ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے دور جہالت میں سنی، تو یہ وحدت ادیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں رحیم اور رام ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی نعوذ باللہ باطل خدا کو سامنے کھڑا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایز لانگ ایز تم جس مرضی کو ورشپ کرو ٹھیک ہے، جیو اور جینے دو والی پالیسی اگر یہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، جنگ بدر ہوئی،
اور مطلب اینڈ تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے نہیں کوئی کمپرومائز کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم ہو جاتے ہیں مسلمان لیکن یہ کہ غربا نہیں ہوں گے ہمارے اس میں صف میں, یہ بلال اور یہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے, خباب, ان کو پرے کرو. تو نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے تو موسٹ ویلکم. اسی طرح ایک ڈیل کی تھی کہ صبح مسلمان ہوں گے, شام کو یا ایک دن تمہاری نماز پڑھ لیں گے, ایک دن بتوں کی پوجا کر لیں گے. نہیں, اس پہ بھی نہیں. تو آج کل ایکٹرز کے ایسے کافی بیان آ رہے ہیں جس سے ہمارے نوجوان تھوڑے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ایسے ایکٹر جو مسلمان ہیں بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے, تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر, جیزس کو ورشپ کرو, آئیڈل کو ورشپ کرو, نماز پڑھو, آپ خدا کوئی کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے, اللہ تعالیٰ موسٹ پرفیکٹ ہے. اور شرک کے حوالے سے دیکھیں, وہ راجہ ضیاء بھائی ایک واقعہ اکثر سناتے ہیں, میں کوٹ کر دیتا ہوں. اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ عالم دین کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے, تو آپ فتویٰ دیں کہ دوسری شادی حرام ہے اور نہ کرے وغیرہ وغیرہ. اس نے آؤٹ آف ایموشنز کہا. تو عالم دین نے کہا کہ دیکھیں میں تو ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا, یہ تو اب میں ایسی چیز کو کیوں منع کروں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت جس کی دی ہوئی ہے. تو اس نے عورت نے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنا نقاب اتار کے دکھا دوں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں تو آپ خود حیران ہوں گے کہ اس کے ہسبینڈ کو ضرورت کیا پڑی دوسری شادی کی. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی, اس کی غیرت تھی, اس کی ایک جیلسی تھی کہ میں اتنی پرفیکٹ ہوں بیوٹی میں, تو کیوں وہ ایسا کر رہا ہے. تو عالم دین نے کہا کہ اس کی اس بات نے مجھے توحید یاد کرا دی کہ واقعی دیکھیں اگر یہ انسان ہو کے کہہ رہی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں, میرے شوہر کو ضرورت کیا پڑی, تو دیکھیں اللہ اپنے ہر ایٹریبیوٹ میں پرفیکٹ ہے. اللہ سمیع ہے, اللہ البصیر ہے, اللہ الرشید ہے, الصبور ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے المہیمن ہے, المؤمن ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بہترین کارساز ہے, مددگار ہے. تو انسانوں کی غیرت ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کنگ ہے یونیورس کے, تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے ہر ایٹریبیوٹ میں پرفیکٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں, قابل برداشت نہیں ہے اللہ کے لیے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرے یا مدد طلب کرے یا ریلائے کرے. ایون ریلائنس جو ہے وہ شرک تک انسان کو لے جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ریلائنس اللہ تعالیٰ پر ہے. دوائیاں لیں آپ, سب کچھ ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیکن نہیں, ہمارا اعتقاد اللہ رب العالمین پہ ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا, جب تک اللہ کی اجازت نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وحدت ادیان کے فتنے سے بچیں. ٹھیک ہے نا, یونٹی آف آل فیتھس. ہندو مسلمان کی شادی بڑی کامن دکھائی جا رہی ہے بالی ووڈ کی موویز میں. تو دیکھیں شادی جو ہے مشرکہ سے تو نہیں ہو سکتی. وی ہیو ٹو بی ویری پراؤڈ آف آر ریلیجن. اور ایسے تو نہیں زندگی کی گاڑی چل سکتی کہ 2 پہیے ہیں اور وہ 4 پہیے ہیں, 2 الگ ہیں اور 2 الگ ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. تو خیر مسلمانوں کو دے شوڈ بی پراؤڈ اباؤٹ دیئر ریلیجن اینڈ دے شوڈ بی کنفرم کہ ہمارا ریلیجن حق ہے اور ہم نے اس ریلیجن کو آگے پروموٹ کرنا ہے, ہم نے اس ریلیجن کا بتانا ہے باقیوں کو تاکہ باقی بھی جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں, فائدہ اٹھا سکیں. لیکن گائیڈنس اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ جو آیت ہے کہ اے نبی آپ کو زیب نہیں دیتا, مومنین کو زیب نہیں دیتا کہ جو شرک پہ مر جائے, اس کے لیے آپ دعا کریں. یہ اللہ کا رول ہے, یہ اللہ کی ول ہے. اللہ تعالیٰ ہیز ولڈ کہ جو کہنا نہیں مانے گا اس کی لیے سزا ہے, اور جو شرک پر مرے گا اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ایور لاسٹنگ جو ہے وہ سزا ہے. اینی وے, پھر اس میں سے بہت سے پوائنٹس ہیں, بہت سے واقعات آتے ہیں. دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب جو ہے ان کی بڑی کنورسیشن ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اکثر ظاہر ہوتی ہوگی, مناظرے ہوتے ہوں گے, کنورسیشن ہوتی ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہوں گے کہ انکل آپ کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے. حالانکہ ابو طالب نے تو وہ معجزات دیکھے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی لاسٹ کلاس میں نے پڑھایا کہ ٹرمائٹس جو کھا گئے اس کو, کانٹریکٹ کو, وہ کتنا بڑا, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سچا ہونا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پرائڈ تھا اور یہ جو سوچ تھی کہ نہیں عبد المطلب کے ریلیجن کے علاوہ میں کسی اور ریلیجن پہ نہیں جا سکتا, اور لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنے نیفیو کے ریلیجن کے آگے سبمٹ کر گیا, اللہ معاف کرے یہ چیز غالب ہو گئی. تو زیادہ ہم اس پہ کومنٹ نہیں کریں گے, لیکن ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابو طالب کے بارے میں. حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل ہیں کہ ہیو یو بینیفٹڈ یور انکل اینی تھنگ, ہی یوز ٹو پروٹیکٹ یو اینڈ بی اینگری آن یور بیہاف, کیا کوئی فائدہ ہوا ہے انہیں
آپ کے انکل ہونے کا. تو ہمارے نبی نے کلیئرلی کہا یس ہی از آن دی ایج آف دی ہیل فائر اینڈ ور اٹ ناٹ فار می ہی وڈ ہیو بین ان دی ڈیپتھس آف ہیل. اللہ معاف کرے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم اوتھینٹک حدیث کی کتاب. انہوں نے کہا ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں شوز پہنائے جاتے ہیں آگ کے, اللہ معاف کرے, جن سے یہ کہ ان کا برین بوائل ہو جاتا ہے اس کی شدت سے, گرمی سے, یعنی یہ لیسٹ پنشمنٹ, اللہ معاف کرے, جہنم کی. تو خیر اس سے زیادہ ہم نہیں کومنٹ کریں گے. جو اوتھینٹک روایات ہیں وہ میں نے آپ کو سنا دی, ہمارا جو بلیف ہے اس حوالے سے. باقی یہ کہ ابو طالب جو ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کوئی انہوں نے ایفرٹ نہیں چھوڑی ہمارے نبی کو سپورٹ کرنے میں, اور ایکچولی یہ اللہ کی سپورٹ تھی, یہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں ڈالا تو ابو طالب نے سپورٹ کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی انڈائریکٹلی جو ہے وہ سپورٹ تھی. کچھ لیسنز ان کی لائف اور ڈیتھ سے, ابو طالب کی لائف اور ڈیتھ سے. دیکھیں پہلا بہت ٹھوس لیسن کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے نا تو پھر نبی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا. یہ توحید ہے, عین توحید ہے. ٹھیک ہے, ہم انبیاء کی بہت عزت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر بھی ہیں, سید الانبیاء بھی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی میسج دیا گیا, اللہ کا فیصلہ یہ تھا. اللہ کے نبی نے بہت سی دعائیں بھی کی ہوں گی, لیکن یہ کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو سبمٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حکمت ہے. دوسرا بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ یہ ایکسکیوز آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہاں میں ٹروتھ کو سمجھتا تو تھا لیکن عمل نہیں کر سکا. اگر یہ ایکسکیوز قابل قبول ہوتا تو ابو طالب جو ہے وہ ان کی بچت ہو جاتی, کیونکہ ابو طالب ٹروتھ کو مانتے تو تھے. انہوں نے کئی بار کہا, ان کی پوئٹری ہے, ایک پوری پوئم ہے, اس پوئم میں الفاظ باقاعدہ موجود ہیں, مورخین نے کوٹ کیے الفاظ کہ مجھے پتہ ہے کہ سب سے بہترین جو مذہب ہے وہ میرے نیفیو کا مذہب ہے, میرے بھتیجے کا دین ہے, اور اگر ور اٹ ناٹ فار کہ میں عبد المطلب کے دین کو فالو نہ کرتا تو میں اپنے بھتیجے کے دین کو فالو کرتا. یہ کلیئرلی انہوں نے ایکنالج کیا ابو طالب نے اس پوئٹری میں. ٹھیک ہے, روایات ہیں, اوتھینٹک روایات ہیں. تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ میرلی ٹروتھ کو ریکگنائز کرنا انف نہیں ہے, عمل چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے. دیکھیں اللہ کا حکم آ جائے تو اس حکم کے خلاف جانا, یہ خلاف جانا ہی ہے کہ نماز کا وقت ہے اور انسان نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے, اس کو ایزی نہ لیں. ٹھیک ہے نا, جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ رہا, نماز اللہ کا حکم ہے, تو اللہ معاف کرے اس کا مطلب کہ وہ ایک جیسچر تو دے رہا ہے, ایزی لے رہا ہے نا اللہ کے حکم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی سخت سخت احادیث ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں لوں, ان کو جلاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں پریزنٹ نہیں ہوتے. تو ایسی سخت سخت باتیں اگر ہیں موجودہ حدیث میں نماز کے حوالے سے, تو دیکھیں ہم سے ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں ہوگا کہ اللہ میں لو تو آپ سے بہت کرتا تھا اور ٹروتھ کو ریکگنائز بھی کرتا تھا, تو کاؤنٹر کویسچن ہو سکتا ہے کہ پھر عمل کیوں نہیں کیا اللہ کا حکم جب مؤذن اذان دے رہا تھا, اور اسلام پہ کیوں نہیں عمل کیا, تو پھر ہم پھنس سکتے ہیں, اللہ معاف کرے. اس لیے یہ قابل قبول ایکسکیوز نہیں ہوتا ہے. تو خیر سٹل یہ کہ آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں, امیدوار رہیں, لیکن فولس پیراڈائز میں نہ رہیں. جس کام کا حکم دیا گیا اس کو جتنا آپ ایفرٹ سے کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں, خصوصاً اگر وہ فرائض ہیں, کیونکہ پھر ظاہر ہے بہانہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا اس چیز کا. پھر یہ کہ ایک اور اس سے لیسن بڑا امپورٹنٹ یہ واضح ہوتا ہے کہ اٹ از نیچرل ٹو ہیو لو فار یور پیپل ایون اف دے آر نان مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لو کو اللہ نے اکنالج کیا کہ اے نبی ہمیں پتہ آپ کے دل میں کیا ہے. ظاہر ہے محبت تھی ابو طالب کی, وہ محبت غالب آئی تو اللہ کے نبی نے اسی لیے تو اتنی دعائیں کی ایون ان کے فوت ہو جانے کے بعد. تو یہ جو رویہ نا کہ نان مسلم سے ہیٹرڈ ہی کرنی ہے, یہ صحیح رویہ نہیں ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں ہے ایک رویہ. تو یہ زیادہ ریلیونٹ دیکھیں ان کے لیے ہے جو ویسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ ابھی تک کافر ہیں, کرسچن ہیں یا کسی اور مذہب سے ہیں, ایتھیسٹ ہیں. تو اللہ منع نہیں کرتا کہ تم جب مسلمان ہو گئے تو اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ اب نفرت کرنے لگو. نہیں, محبت رکھو, شفقت رکھو, لیکن یہ کہ ہاں ان کے مذہب میں شریک نہ ہو, اور اگر وہ شرک کا حکم دیں تو اس میں شریک نہ ہو. تو یہ اٹ از نیچرل. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ایسے رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے جو نان مسلمز ہیں, اٹ از نیچرل, اور وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے. ایک اور بڑا جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں سے واضح ہوتا ہے
کہ جی ایمان کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے بلیف ان اللہ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ عمل کا تقاضا بھی ہے. یہ پوائنٹ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. عمل کا تقاضا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وتواصوا بالحق, یہ ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب بھی ایمان کا مینشن ہوا ہے تو عمل الصالحات کا بھی مینشن ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو عمل صالح بہت ضروری ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, دا ڈینجر آف ہینگنگ اراؤنڈ ایول کمپنی. ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہم سب کے لیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایول کمپنی گاٹ دا بیسٹ آف ہم. ایول کمپنی کس کی تھی؟ وہ جو چیفز وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, ابو جہل کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اور باقی یہ جو چیفز ہیں وہ سارے کھڑے ہوئے تھے, عتبہ اور باقی لوگ. تو پلیز بی ویئر آف سچ کمپنی جو آپ کو ٹروتھ سے ہٹانے کی کوشش کریں, اور اس کا اچھا خاصا امپیکٹ ہوتا ہے اس کمپنی کا. انسان آنا چاہتا ہے حق کی طرف, لیکن اس کمپنی کے ہاتھوں بار بار مجبور ہو کے نہیں آ رہا ہوتا فار واٹ ایور ریزن. تو روکا نہ کریں لوگوں کو. ہمارے پاس بہت سے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں کہ خواتین کو دین کی سمجھ آ گئی, وہ پردہ کرنی چاہتی ہیں لیکن ان کا ہسبینڈ روک رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں, اور بلا وجہ روک رہا ہے, حالانکہ اس کو تو سپورٹ کرنا چاہیے. کس لیے روک رہا ہے؟ اس سوسائٹی کا پریشر غالب آ گیا. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں نا کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, تم پردہ کرو گی تو ریجڈ ہو جاؤ گی بہت زیادہ, میرے دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو گی, مکس گیدرنگز میں نہیں جاؤ گی, تو وہ بڑا انسیکیور ہو جاتا ہے. آن دی ادر ہینڈ سیم گوز فور, اگر وہ مرد کو ہدایت مل جاتی, اس کے سارے گھر والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, سپورٹ ہی نہیں کرتے. تو اگین یہ بڑا افسوسناک المیہ ہے کہ مسلم سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنے لوگوں کو سنت پہ عمل کرنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں. لیکن خیر آن دی ادر ہینڈ اس کا اجر بھی بہت ہے اگر ہم صبر کریں گے. تو خیر بی ویئر آف ایول کمپنی. ولید بن مغیرہ, ابو جہل, عتبہ وہاں موجود تھے, انہوں نے کنونس کر لیا انہیں کہ نہیں تو اپنے باپ کے علاوہ کسی دین پہ جو ہے وہ فوت ہوگا. پھر اس میں ایک فقہ بینیفٹ بیان کیا جاتا ہے, فقہ کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے ایک بینیفٹ بیان کیا جاتا ہے. وہ بینیفٹ یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے فیونرل میں اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ میں ایک تو اس کے گھر والوں کو ذرا کام کروں. ظاہر ہے یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن یہ کہ ان کی ریلیجس سرمنیز میں شامل نہ ہو, بٹ افسوس کرنے چلے جائیں اور دعویٰ کرنے ذرا چلے جائیں, ان کی توجہ اس طرف دلائیں. تو یہ پوائنٹ اخذ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ظاہر ہے پھر فیونرل پراپر بریل تک کروایا ابو طالب کا. تو اگین پوائنٹ ری آئٹریٹ کروں گا کہ فیونرل میں اس طرح سے تو چلے جائیں اس نیت سے کہ وہاں جا کے افسوس کریں, اور لیکن دعویٰ دیں, کوشش کریں ان کو کہ ان کا دل نرم ہو ان لوگوں کا. لیکن اس نیت سے جانا کہ میں ان کے ریلیجس سرمنیز میں شامل ہوں گا, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اس سے منع فرمایا گیا. آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 انکل تھے, ٹھیک ہے, 11 بردرز انکلوڈنگ ہز فادر آف کورس. تو ان 11 میں سے 7 جو ہیں وہ نبوت سے پہلے فوت ہو گئے, پیچھے بچے 4. وہ 4 کون تھے؟ ابو لہب, ابو طالب, عباس اور حمزہ. اب کتنا آئرونک ہے کہ وہ 2 انکل جو ہدایت نہیں پا سکے, ابو لہب اور ابو طالب. ابو طالب کا دوسرا نام عبد مناف بھی تھا. اب یہ جو مناف اور عزا ہیں یہ آئیڈلز کے نام ہیں. ابو لہب کا نام آپ کو پتہ نا عبد العزا تھا. ابو لہب کا اصل نام جو ہے وہ عبد العزا تھا, یعنی عزا کا بندہ. عزا جو ہے یہ آئیڈل ہے ان کا, اور مناف بھی ان کا آئیڈل تھا. تو عبد مناف جو ہے وہ ابو طالب کا نام تھا, اور عبد العزا جو ہے وہ ابو لہب کا نام تھا. تو دونوں کے نام جو ہے وہ آئیڈلز پہ تھے. اور باقی 2 جو انکلز ہیں ان کا نام حمزہ اور عباس ہے, اور حمزہ اور عباس کا مطلب آ جا کے لائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. حمزہ جو ہے اس کی کونوٹیشن اسٹرینتھ کے ساتھ ہے, عباس کے نام کی کونوٹیشن جو ہے وہ بریوری کے ساتھ ہے. تو دیکھیں دین اگین یہ میں بتا دوں کہ ابو لہب کا نام ابو لہب اس لیے پڑھا کیونکہ ابو لہب واز این ایکسٹریملی ہینڈسم مین, بڑے ریڈ چیکس تھے ان کے, ٹھیک ہے نا. تو ابو لہب کا مطلب ہوتا ہے فائر کمنگ فرام ہز چیکس, یعنی نور, فائر کہہ لیں یا روشنی کہہ لیں, کیونکہ بہت ہینڈسم شخص تھا ابو لہب جو ہے. تو یہ بھی بڑا آئرونک ہے کہ جو 2 انکلز کو ہدایت نہیں مل سکی ان کے نام بت پہ تھے, تو باقی جو 2 انکلز ہیں ان کے نام جو ہے وہ حمزہ اور عباس تھے. خیر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالہ یہ تھیں پھپھیاں تھیں, ان کے حوالے سے آتا ہے کہ 6 آنٹس تھیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
ان کے حوالے سے ہم صرف ایک کو جانتے ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب، جو کہ حضرت حمزہ کی بہن تھی اور وہی اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، حضرت صفیہ نے، یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ دوسری ایک آنٹ کے بارے میں ہمیں آتا ہے عاتقہ۔ عاتقہ جو ہے یہ بھی پھوپھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کا سنا انہوں نے لیکن قبول غالباً نہیں کیا۔ عاتقہ جو ہے یہ وہی ہے کہ جنہیں بیٹل آف بدر کے موقع پہ ایک ڈریم بھی آتا ہے اور اس ڈریم میں یہ دیکھتی ہیں کہ قریش مکہ جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے وارن بھی کیا تھا حضرت عباس کو اس ٹائم پہ کہ قریش مکہ پہ بہت بڑی آفت آنے والی ہے، لیکن یہ کہ قریش مکہ نے بات نہیں مانی۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا ذکر آتا ہے، عاتقہ اور صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کا سب سے زیادہ آتا ہے، باقیوں کا ہمیں نہیں پتہ، باقیوں نے موسٹ پرابلی اسلام قبول نہیں کیا، صرف حضرت صفیہ نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ خیر، تو یہ واقعے سے بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹھوس توحید، دیکھیں ہمیں توحید کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، لوگوں کے عقیدے سب سے پہلے انبیاء توحید کی طرف بلاتے تھے۔ توحید از ویری امپورٹنٹ، توحید از ویری ڈیئر ٹو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے غیرت کھاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ آپ کا پرپز آف دعویٰ از ٹو پلیز اللہ، بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے دعویٰ ہونا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے یہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بہت دردناک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے، یعنی دا موسٹ اسمائلنگ فیس۔ ابن جاز ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ دا موسٹ اسمائلنگ فیس جو میں نے دیکھا ہے وہ ہمارے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ چلی گئی، یعنی ہی واز اے ہیومن بینگ، اور نیچرل تھا ان کے لیے، یہ غم بہت زیادہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ 40 دن بعد ہوا، لیس دین 40 days، یعنی ایک غم کے بعد دوسرا غم آ گیا۔ ایک میں آپ کو فلسفی بتاؤں، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہے غالباً، بہرحال اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے اس ورس کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مومنین پہ ایک غم کے بعد دوسرا غم بھیجا تاکہ وہ کام ڈاؤن ہو جائے۔ اب یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک غم کے بعد دوسرا غم آیا تو کام ڈاؤن کیسے ہو جاتا ہے بندہ؟ آپ نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا، میں نے کئی بار سنا ہے لوگوں کو کاؤنسلنگز میں یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ میں اس غم سے گزر رہا تھا، گزر رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے یہ غم آیا تو میں پچھلا غم بھول گئی اور میری توجہ اس کی طرف آ گئی۔ تو یہ بھی اللہ کے طریقے ہوتے ہیں انسان کو ذرا ویک اپ کال دینے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، کہ انسان پچھلا غم بھول جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ غم آفٹر غم انسان پھر یہ ہے کہ ذرا اسٹرانگ بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ٹریننگ کرنا خوب جانتا ہے، لیکن ہمیشہ آسانی کا سوال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نے اگر بیسٹ دعا کبھی کی ہے تو وہ آسانی کی دعا کی ہے، یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانی پسند ہے، ٹھیک ہے، تو آسانی کی دعا کیا کریں۔ اینی وے، تو 40 دن بھی نہیں ابھی گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بری کیا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بلوڈ وائف کو جو ہے قبر میں اتارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کی شدت میں تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی حضرت خدیجہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ان کی بہن کہہ لیں، ان کی دوست کہہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھی تو ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارا غم اور وہ چیز واپس آ جاتی تھی، اتنی محبت تھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر سم ون ہیز لاس سم ون ریئلی بلیوڈ، کئی لوگ ہیں ان کے بیٹے جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ میں، تو ان کا کوئی دوست ان کے سامنے آ جائے تو اچانک سے رونے لگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، ٹھیک ہے، ہمارے ایسے ایک دوست فوت ہو گئے، اکثر ابھی ہم کبھی ملیں ان سے، ان کے والد سے، تو انہیں رونا آ جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، وہ سارے غم، وہ چیزیں واپس آ جاتی۔ تو روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ان کی سسٹر حالہ نے وزٹ کیا مدینہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ ظاہر ہے انہیں حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، چونکہ ظاہر ہے ان کی بھی ایک دینی، وہ دینی تو نہیں اس کو کہیں گے، کہ ایک جو نیچرل غیرت ہوتی ہے، جو نیچرل ہے عورتوں میں، تو اس غیرت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، فار ہاؤ لانگ ول یو ریممبر این اولڈ لیڈی، تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کر دیے کہ ان اولڈ لیڈی کو آپ کب تک یاد کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر دے دی، یعنی ینگ دے دی ہیں، اپنی طرف اشارہ تھا۔
تو یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت ان کی کریکشن کی اور کہا کہ عائشہ اللہ ہیز ناٹ گیون می سم ون بیٹر دین ہر. سبحان اللہ, اللہ نے مجھے ان سے بہتر نہیں دی. شی سپورٹڈ می وین نو ون ڈیڈ, شی کمفرٹڈ می وین دا ورلڈ گیو می گریف اینڈ شی اسپینٹ آن می وین وی ور بوائے-کاٹڈ. تو واقعی ایسا تو کسی وائف نے نہیں کیا, اس لیول کی سپورٹ. اور پھر اولاد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی دی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا. خیر اس کے بعد واقعہ ایک دردناک واقعہ یہاں پر آتا ہے, طائف کا جو پورا وزٹ ہے. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے جان لیں کہ ابو طالب کے بعد جو چیف بنا بنو ہاشم کا وہ ابو لہب تھا. اب عربز کے لیے غیرت سب سے بڑی چیز تھی. اب دیکھیں ابو لہب ایک ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دشمن تھا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کل ہم, میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں. لیکن جیسے ہی وہ چیف بنا تو اس نے کہا کہ میں پورے بنو ہاشم کو پروٹیکٹ کروں گا, میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. اب یہ کیا تھی, یہ اللہ کے لیے نہیں تھا, یہ کس لیے تھا, اپنی غیرت کے لیے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا ڈو تھنگس فار دا سیک آف اللہ. کافی لوگ اس کی مثال مانگتے ہیں کہ سر اس سے مطلب کیا ہے ڈو تھنگس فار دا سیک آف اللہ. بھائی جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, اپنی غیرت کے لیے نہیں. اپنی انٹینشن کو ریوائز کرتے رہے کہ اصل میں ایکچولی میں کر کس کے لیے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ابو لہب کو پھر ابو جہل نے کہا کہ تم جو ہے پروٹیکشن تو دے رہے ہو بنو ہاشم کو, لیکن پہلے اپنے بھتیجے سے یہ تو پوچھ لو کہ تمہارا بھائی ہے کہاں. یعنی ابو جہل جو تھا اس نے یہ ایک حربہ کھیلا کہ جاؤ جا کر پوچھو اپنے بھتیجے سے کہ اس کا مقام کیا ہے. اب ظاہر ہے جب وہ پوچھنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی بتانا تھا. تو اس سے یہ کہ ابو لہب کو غصہ چڑھنا تھا اور معاملات خراب ہو جانے تھے. تو ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ واقعات بڑے فیمس ہیں سیرہ کی کتاب میں. تو ابو لہب نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے میرا بھائی, ابو طالب کہاں ہے, تمہارا انکل کہاں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی از ود ہز پیپل, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ. اب یہ جھوٹ بھی نہیں ہے اور جواب بھی دیا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا, پڑھا آپ نے سورہ طٰہٰ میں, کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ جو تم سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے اس میسج کو ایکسیپٹ کیے بغیر وہ کہاں ہیں. اب ظاہر ہے وہ اگر کفر پہ مرے تو جہنم میں, لیکن ضروری نہیں ہر بات اتنی اسٹریٹ فارورڈ کر دی جائے, اس میں بڑی حکمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سیاست سے شکست دی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ سیاست پہ اور مذہب پہ بات نہ کریں, تو پھر کس چیز پہ کریں. یہی تو دو ٹاپکس ہیں, انہی کے ارد گرد تو لائف ریوالو کرتی ہے. یہ الگ بات ہے ہماری سیاست گندی ہے, لیکن تمام انبیاء سیاسی بھی تھے اور سیاست باقاعدہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سیاست سے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, شکست دی ہے. انہوں نے کوئی آرمی سے شکست نہیں دی ہے فرعون کو, بہت حکمت کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی ایک بھائی کو میں نے یہی ایڈوائس کی. بہت سے لوگ ہمارے پاس آ کے دیکھیں سوال پوچھتے ہیں, ان کا میں آپ کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ بڑے ماشاءاللہ ایک جفا کش اور بڑے دین سے محبت رکھنے والے بھائی. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں ایک ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا, سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پی یو میں. تو وہاں پہ یہ کہ ظاہر ہے لبرل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں بہت زیادہ, تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے, جو کہ نیچرل ہے. ظاہر ہے آپ کا خون بھی جوش مارتا ہوگا, ایسی باتیں ہوتی ہوں گی کلاس میں. تو میں نے انہیں یہی نصیحت کی کہ دیکھو وین یو ٹک دس ایڈمیشن تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے میں کس کے گڑھ میں جا رہا ہوں. تو جب میں اس کے گڑھ میں جا رہا ہوں تو اللہ نے پہلی ٹریننگ کر دی کہ دیکھو اسپیک ٹو ہم مائلڈلی, اس سے نرمی سے بات کرنا, پرہیپس ہی ول لسن. تو پہلے سے ٹریننگ کر دی نا موسیٰ علیہ السلام کی. اس لیے جب آپ ایسے, آپ نے اگر لے لیا ایڈمیشن, آپ اس گھر میں چلے گئے, تو آپ تھوڑے سے رولز یاد رکھیں کہ اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اب آپ کو حکمت اپنانی پڑے گی. حکمت کا یہ مطلب نہیں کہ حق نہیں بولنا, حکمت کا مطلب ہے کہ اپنے اندر بردباری, حلم لانا پڑے گا, اپنے اندر کمپوزر لانا پڑے گا, جگرا لانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اگر وہاں آپ چلے گئے ہیں, اور مائلڈلی ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. سیدھی سی بات, اگر کلیش لیں گے جا کے ایک دم سے تو آپ کی کوئی بھی نہیں سنے گا, اور آپ کو جو ہے کہہ دیا جائے گا دیکھو ان میں تو صبر ہی نہیں ہوتا. اکثر یہی کہا جاتا ہے نا, ریلیجس لوگوں میں تو ٹالرنس ہی نہیں, صبر ہی نہیں, تو بات ہی نہیں سنتے. تو اس لیے مسلمان یوتھ کو ان واقعات سے سیکھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کی حکمت دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
میرا رب خوب جانتا ہے, مائی لارڈ ڈز ناٹ ایئر نار ڈز ہی فارگیٹ, نہ میرا رب ایرر کرتا ہے نہ میرا رب جو ہے وہ بھولتا ہے. اب کتنا زبردست جواب ہے. تو وہاں پہ بات ختم ہو گئی. اگر ڈائریکٹ جواب دیا جاتا کہ کنفرم جہنمی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں نے بھی اپسیٹ ہونا تھا وہاں پہ. تو اس لیے دیکھیں, میں مسلمانوں سے میری یہی ریکویسٹ ہوتی, تھوڑی ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کریں. گورا کوئی مر گیا, اب ہمارے ایسے نوجوان RIP لکھتے ہیں, ریسٹ ان پیس, ٹھیک ہے نا. نہیں علم انہیں ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, ان کو پتہ ہی نہیں بھائی الولاء والبراء, پھر انہیں توحید کا کانسیپٹ, انہوں نے RIP لکھ دیا. اب نیچے جو ہے وہ فوراً ڈیبیٹس چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے, یہ تو ہیل فائر میں گیا, آپ نے ریسٹ ان پیس کیوں لکھا وغیرہ وغیرہ. اس سے نہ اگلے کو کوئی اچھا میسج آپ دے رہے ہیں, نہ اس کو کوئی دعوت دے رہے ہیں آپ, بلکہ وہ کنفرنٹیشن کیے جا رہے ہیں. آپ الگ سے سمجھا دیں اسے کہ دیکھیں اگر تو ریسٹ ان پیس سے آپ کی یہ مراد ہے کہ اللہ انہیں جنت دے, تو پھر اس کو کنسیپٹ بتا دیں الگ سے جا کے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے. لیکن بلا وجہ اوپن کنفرنٹیشن لینا, میں صحیح, میرا پرسنل ویو ہے, اس سے معاملات بگڑنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حکمت میرے نزدیک یہ حکمت کے اگینسٹ ہے. آپ انہیں بتائیں ضرور کہ دیکھیں نان مسلمز ٹھیک ہے, آپ کی ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن تھی, لیکن یہ کہ اگر وہ مسلمان نہیں فوت ہوئے تو ہم ایسے الفاظ نہیں ہمیں کہنے چاہیے. باقی یہ کہ ان کو ان کی جزا دنیا میں مل گئی, اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تھا تو اللہ نے انہیں فیم بھی دے دی, اچھے الفاظ بھی دے دیے دنیا میں, لیکن یہ کہ آخرت جو ہے وہ صرف اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر بلیف لاتا ہے. ذرا اچھے انداز میں اسے بتا دیا جائے بجائے کہ کنفرنٹیشن والے سٹائل میں بتایا جائے. تو خیر یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ حکمت اپنانی چاہیے الفاظ میں بھی. تو ابو لہب جو ہے وہ یہ جواب سن کے اوکے ہو گیا, اس نے کہا اچھا چلو اگر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے یہ تو اچھا جواب ہے. ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی وہ تو اس نے کہا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. تو ابو جہل نے کہا یو فول, اینڈ ویئر از ہز پیپل, آف کورس ان دی ہیل فائر. اب ابو جہل جو ہے وہ آگے سے اور مرچیں لگانے والا تھا, اس نے کہا کہ یہ تو تمہیں جو ہے فول بنا دیا اس نے, نعوذ باللہ, تو وہ تو سارے فائر میں ہے, حالانکہ خود وہ دیکھیں ابو جہل یہ کہہ رہا ہے. تو خیر ابو لہب کو پھر سمجھ آ گئی اور وہ واپس آیا, اس نے بڑے غصے کا اظہار کیا. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ دیکھیں ان کی جو ساری کی ساری خیر تھی وہ ٹرائبلزم پہ ریوالو کر رہی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ خیر اللہ کے ارد گرد ریوالو کرنی چاہیے. خیر کسی سے کرنی ہے تو اللہ کے لیے, ٹرائبلزم یا ان چیزوں کے لیے نہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. اوکے, اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ اگینسٹ ہو گیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارڈلی 1 منتھ کو پروٹیکشن, سو کال پروٹیکشن ملی ہوگی ابو لہب کی. اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے اسی ڈگر پہ آ گیا اور اچھا خاصا پھر ٹارچر انکریز ہو گیا مسلمانوں پہ, یعنی لائف آلموسٹ انبیئریبل ہو گئی. لیکن اسٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ فار 3 more years آفٹر دا ڈیتھ آف ابو طالب. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک کوشش کی, اور اس آخری کوشش میں ایک کوشش تھی طائف جانا. طائف سے بہت سے لیسنز اخذ ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا لیسن جو اتنا قابل غور ہے, جو آپ کے عقیدے کو آپ کو اسٹرانگ بنائے گا, وہ یہ ہے کہ ناٹ ونس رسول اللہ نے خود طائف کا غم ایکسپلین کیا, ناٹ ونس پوری سیرت میں. صرف تب ایکسپلین کیا جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا احد سے بھی بڑا واقعہ آپ تک آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا اس دن, طائف والے دن, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں بہت دکھی ہو گیا. پورا واقعہ اس طرح نہیں سنا جیسے بیان ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ روئے بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور دعا کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی سمپتھی نہیں لیتا. یہ بہت اسٹرانگ عقیدہ کا پوائنٹ. لرنڈ ہیلپ لیسنس ایک چیز ہوتی ہے, لرنڈ ہیلپ لیسنس سائیکالوجی میں ہم پڑھاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہیلپ لیس اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو جب وہ سناتے ہیں نا اپنے دکھڑے, لوگ ان کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس سے بجائے کہ بندہ اسٹرانگ بننے کے کیا ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے, بندہ وکٹم بن جاتا ہے. تو اللہ کو اس طرح کا رویہ مومن کا پسند نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وکٹم بنے. وکٹم بننا ہے تو رب العالمین کے سامنے بنے, تہجد کے ٹائم جا کے روئیں اور بچوں کی طرح روئیں, اور سارے غم اللہ کو بتائیں. جس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے.
دیکھیں جب ایک بچہ اسے بہت کوئی ناگوار حرکت اس کے ساتھ ہو جائے, اسے پسند نہ آئے, بچہ امیچور ہوتا ہے, ماں باپ نے کوئی بات نہیں مانی, اب وہ پروٹیسٹ کرتا ہے. پروٹیسٹ کے مختلف طریقے ہیں, وہ اتنا غم میں چلا جاتا ہے, اپنا سب کچھ جو ہے وہ بگاڑ لیتا ہے, کھانا نہیں کھاتا تاکہ ماں باپ کی ذرا توجہ آئے. اور ماں باپ اکثر کہتے ہیں کہ ہائے کیا اتنا بڑا یہ دکھ تھا کہ میرے بیٹے کی یا بیٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے, ماں باپ کہتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر دکھی کسی کے سامنے ہونا ہے تو اللہ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آئی ایم شیور اس پہ, جیسے جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے نا, جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ ایکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ, کیا مانگنا ہے. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. تو اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, حضرت یعقوب کے یہ الفاظ یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں, اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں, صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا, میرے پاس آ رہا ہے. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے, تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمپٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ کو, اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا, کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں. حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا, بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا, حضرت زید ان کے ساتھ تھے, حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے, وہ تو ان سے ملتی ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو, وٹنس کیا, وہ تو ڈیٹیل اس سے آ رہی ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے, مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا, رونا دھونا, ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا, آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا, ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کریں کہ اللہ مجھ پہ رحم کر, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان, یہی اس آیت کا مطلب ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے, اور ایسی سورسز سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس, اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے, میں نے اللہ سے ہی لینا ہے, میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائیں اللہ کے, جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ, ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. تو خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونز ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈس ٹو دس انسیڈنٹ. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا ہے؟ میں 2 بار گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور پہاڑی راستہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچیں بائی فٹ, میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے, میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے, اتنا کٹھن راستہ ہے, پہاڑی راستہ ہے, اچھی خاصی چڑھائی ہے. تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے, 9 ہارس 9 کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا, لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا ہے, آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے, ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک.
جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں, اینڈ دین لیو ٹو اللہ. اس کے بعد اللہ سنبھال لے گا. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی, اپنی ایفرٹ بھی کر لی, اب میرا رب مالک ہے, اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا, لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی. ٹھیک ہے, تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے, مکہ کے سب سے قریب طائف تھی, اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھیں ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے, یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا, اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی, ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ, یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں, اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹورڈز دا پرپز اینڈ ہز فوکس, کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ڈیز ہوئے ہیں حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات کو, اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے, آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے ہیں. آلدو یہ بہت مشکل ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا, لیکن اللہ سے انرجی مانگیں کہ اللہ مجھے کھڑا کر, مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے, پرزیورنس لائیں اپنے اندر, ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں, رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے, نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے, کو پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے. ٹھیک ہے نا, ایسے واقعات میں ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو, اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے, طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز, 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. تو ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس رسپیکٹفل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں, اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں, یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈس رسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا, has Allah not found anyone better than you, اللہ اکبر, کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا. اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر, کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سارکیزم میں, ٹھیک ہے, طنز میں, اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو, تم بہت زیادہ مقدس ہو, تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے ہوئے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں, والد والدہ کوئی چچا کوئی بھی, نو پرابلم, ریوارڈ ہے انشاءاللہ اس کا. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا, اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا, کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری, تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے, روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے,
اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت، سیڈنس ٹپکتی ہے۔ اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، مسجد عدس، حضرت عدس تھے نا جو غلام تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کرسچن سلیو تھے حضرت عدس، تو وہاں اب انہوں نے مسجد عدس بنائی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ گیو اپ، ایون دو ان کے ساتھ اتنی زیادہ مطلب دکھی انسیڈنٹ ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں اس کو تو دعوت پیش کروں نا، اتنا فوکس، اتنا زیادہ سیلف ڈریون، یہ کوئی انسان نہیں دنیا میں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر ایک ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی ان مارکیٹس میں دعوت دیتے رہے، وہ مارکیٹس بھی میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ، اب تو بہت ماڈرن بنا دی انہوں نے۔ تو اس ایک ہفتے میں شاید کوئی ایک آدھا بندہ اس کی توجہ اس طرف آئی، باقی سب نے ریجیکٹ کیا، وہ ایک آدھا بندہ اس طرف توجہ کر ہی رہا تھا، تو تب یہ واقعہ پیش آیا پتھراؤ والا، کیونکہ پھر وہ ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ اتنے زیادہ ایگوئسٹک لوگ تھے کہ ایک بندہ ان کی بات کھڑا ہو کے کیوں سن رہا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں نا کہ پھر کیا کیا کہ انہوں نے کچھ بینڈٹس کو ہائر کیا، وہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں پیسے پوسے دے کہا کہ اس کو جو ہے نا نکالو، یہ تو اس طرح سے نہیں جا رہا۔ تو پھر ان خبیث لوگوں نے، بدقسمت لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیٹ تک لہو لہان ہو گئے، اور بچے جو ہے وہ پیچھے لگائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمارے نبی کو ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہے تھے بچے۔ تو بہت ہی اسٹیٹ آف شاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، بلکہ میں آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود بتایا کہ I didn't know where I was until I reached قرن الثعلب، یہ وہاں پہ کوئی جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مطلب اتنا اسٹیٹ آف شاک تھا، خود تو نہیں بیان کیا لیکن واضح ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جب شوق میں ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے اکثر لوگوں کو جب ٹراما ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں بیٹھے ہوئے یا وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا۔ کئی بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی نے خود کہا کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہمارے نبی کا سٹیٹس بھی بلند کرنا تھا، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سے لیسنز ہیں۔ تو بعد میں دیکھیں وہ فرشتوں نے کہا بھی کہ اس کو کچل دیتے ہیں ہم۔ حضرت جبرائیل کے لیے کیا مشکل ہے، ایک پر ماریں پوری بستی الٹ جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی بصیرت کہ نہیں، یہاں سے اچھے لوگ آئیں گے۔ اور یہ اصل میں یہ جگرا ہے، یہ کریج ہے کہ اس مومنٹ پہ پازیٹیو رہنا، اس مومنٹ پہ جب پیک پر آپ پہ غم آیا ہوا، یہی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ لیڈر جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیشہ وائز ڈیسیجنز لیتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ طائف کے علاقے سے بہت سے ائمہ اکرام آئے، اور حضرت ابن عباس بھی اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں طائف میں سیٹل ہوئے۔ وہاں مسجد ابن عباس بھی ہے، اور ان کا جو ہے وہ قبر بھی وہیں پر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، مفسر قرآن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسنل ریونج کے لیے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے ضرور لوگ ایسے اٹھائے گا۔ وہ دعا جو ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے اس درخت کے نیچے اور رو کر انہوں نے اللہ سے، اب دیکھیں اس میں کتنی بے بسی اور اس دعا میں کتنی اللہ تعالیٰ سے کلوز ایفیلیشن واضح ہو رہی ہے، کلوز ایفیلیشن۔ او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپلیسنیس اینڈ لونلینس بفور مین۔ اے اللہ، میں صرف تیرے سامنے اپنی کمزوری کی، جو طاقت کے حوالے سے میری کمزوری ہے، ظاہر ہے مینٹل اسٹرینتھ کے حوالے سے، فزیکل اسٹرینتھ کے حوالے سے جو کمزوری ہے، اینڈ مائی ہیلپلیسنیس، اپنی بیچارگی اور اپنی لونلینس بفور مین، صرف تیرے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ۔ یہ دعا کے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی مرسی کا واسطہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ٹو ہوم ڈو یو لیو ود می، لیو می ود، اے اللہ کن کے حوالے کرتا ہے مجھے، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی محبت، کتنی ایفیلیشن آپ نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جا کر بات کریں کہ اے اللہ کیا میں اس طرح زندگی بسر کروں گا، کہیں اللہ کو کہ اللہ کیا میں ڈی موٹیویشن میں، کیا تیرا بندہ انرجی لیس زندگی گزارے گا،
کیا تیرا بندہ جو ہے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آئیں گے یہ الفاظ, آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. تو کہا اے اللہ کن کے حوالے کرتا ہے مجھے؟ ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی. اے اللہ ایسے شخص کے حوالے کرے گا جو اسٹرینجر ہے, جو میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائے گا. اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو whom you have given ultimate power over me. سبحان اللہ. یا مجھے ایک ایسے رشتہ دار کے حوالے کرے گا جو مجھ سے اوپر ہے پاور میں اور جو مجھے اوور پاور کر جائے گا. ابو لہب کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر. یعنی کھل کے کوئی بات نہیں چھپائی, حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے, آپ کی دل کی بات پتہ ہے, لیکن نہیں, کہا اے اللہ ان کے حوالے کر دے گا مجھے. ایز لانگ ایز, پھر کہا اے اللہ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیز ود می نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ جب تک تو راضی ہے کچھ میٹر نہیں کرتا. یعنی رو بھی رہے ہیں, شکایت بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں ایکنالج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بس تو راضی رہے, لیکن یہ کہ یہ میرا دکھ ہے. اور پھر کہا except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ اگر تو مجھے پروٹیکٹ کرے گا, اگر تیری طرف سے ہیلپ آ جائے گی اور تو میرے لیے آسانی پیدا کرے گا, تو یہ میرے لیے زیادہ بلیوڈ ہے, یہ میرے لیے زیادہ ایزی ہے. اپنا وہ دعا بھی بتا دی, ٹھیک ہے نا, آسانی مانگی ایٹ دی اینڈ. او اللہ آئی سیک ریفیوج ان یور فیس دیٹ is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تیرے چہرے کا جو نور ہے, جو کہ لائٹ ہے اصل میں اس میں پناہ چاہتا ہوں. اب یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ کو اس کے اسماء و حسنہ کا ایٹریبیوٹس کا واسطہ دینا یہ دعا کو بڑا پاورفل بناتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے ناموں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ اللہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اور میں آپ کے چہرے کا جو نور ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں, اور اس چہرے کے نور کی وجہ سے جو ہے وہ ڈارکنیس جو ہے وہ دور ہوتی ہے, اس لائٹ کی وجہ سے, اور تمام دنیا میں ہدایت ہوتی ہے. اینڈ آئی سیک ریفیوج ان یور فیس دیٹ یور اینگر کمز ڈاؤن. اور میں اس سے پناہ چاہتا ہوں, آپ کے چہرے کی پناہ, کہ اللہ آپ کا غضب جو ہے وہ یہاں پر آئے. اٹس یور رائٹ ٹو کریٹیسائز انٹل یو آر کنٹینٹ. اے اللہ آپ کا رائٹ ہے, جو آپ کریں, آپ کسی کو کریٹیسائز کریں, آپ کسی کو دیں نہ دیں, یہ آپ کا رائٹ ہے اللہ. And there is no power, no change except with you and through you. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ no strength, no power except by you. اس دعا کو اگر آپ سمجھ لیں, اس میں محبت بھی ہے, اللہ کی تعریف بھی ہے, اور بار بار اکنالجمنٹ ہے اللہ کی, بار بار کہ اللہ تو پاورفل ہے, تو پاورفل ہے, اللہ تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں پورا دکھ بھی بیان ہو گیا, اور ساتھ میں اپنی جو دل کی بات تھی وہ بھی مانگ لی. تو یہ دعا میں سمجھتا ہوں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے, اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ضرور پیش کرنے چاہیے کہ اللہ مجھے کھڑا کر دے, اللہ مجھے میرے لیے آسانی کر دے, اللہ میں صرف تجھ پہ اعتقاد ہے میرا, مجھے کسی اور سے کچھ نہیں چاہیے, میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں, اور میں شور ہوں اللہ تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تو آپ پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی, ٹھیک ہے نا. تگڑے بنے, اسٹرانگ بنے, اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے روکیں, اور لوگوں کی سمپتھیز اتنا نہ لیں, لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ رونا دھونا نہ کیا کریں. یہ ہماری غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ بھئی ہم اللہ سے کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں سے کر نہیں سکتے, کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں رونا ہے کہیں تو وہ مصلی ہے اور سجدہ ہے, سجدے کی حالت میں جائیں. یہ ہماری پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری سپر پاور بتا دیا مسلمان کی, وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو. اللہ نے بتایا تمہاری پاور کہاں سے آئے گی, طاقت آئے گی نماز اور صبر میں. تو نماز یہی ہے, اللہ کے آگے گڑ گڑانا, سجدہ کرنا, دعا کرنا, یہ سب نماز کا حصہ ہے. اور سورہ البقرہ میں 2 بار ہے یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک بار آیت نمبر 45 ہے غالباً, دوسری بار 155 ہے یا 154 ہے. ایک بار کا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور بے شک یہ چیز بھاری ہے سوائے خاشعین کے لیے, خاشعین جو خشیت اپناتے ہیں, جو ہمبل ہے. دوسری بار کہا ان اللہ مع الصابرین, دوسرے پوائنٹ پہ یہ کہا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ دعا جیمز ہے سیرہ میں سے, ٹھیک ہے. تو اس دعا کو آپ لے لیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کریں. ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن طائف کے واقعے میں یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, ان کی لیڈرشپ, ان کی بصیرت, اور یہ کہ مشن چلتا رہا, پرپس کے ساتھ چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اسٹرینتھ دے, لیکن آسانی دے بہت زیادہ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرے, اور صرف اپنے پہ ریلائی کرائے. آمین یا رب العالمین.
آج یہیں تک انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم آپ کو مزید طائف کے بعد پھر کیا ہوا, عدس کب آئے, کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر اس کے بعد کیا واقعات آئے, پلیجز آف عقبہ ہوئے, پہلے ہی تھوڑا اوور ویو دے دیتا ہوں. بیت رضوان جسے ہم کہتے ہیں نا, 2 سیکنڈ اور فرسٹ, تو اس کا انشاءاللہ واقعہ آئے گا. مدینہ کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. مکی لائف آلموسٹ جو ہے وہ بس معراج کا واقعہ رہ گیا, وہ بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ڈیٹیلڈ. اور معراج کا واقعہ آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ تھا کہ اللہ نے طائف کے واقعے کے بعد اللہ کے نبی کو ایک باقاعدہ میسج دیا کہ لوگوں نے تجھے ایسے ٹریٹ کیا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اصل میں حیثیت ہے کیا, اب میں تمہیں ٹریٹ کرتا ہوں. اور پھر ہر آسمان پہ سلوٹ پڑا کہ نہیں پڑا, ہر نبی نے سلام کیا کہ نہیں کیا, ہر فرشتہ جو ہے وہاں پہ کھڑا تھا. تو یہ ہے اللہ کے گفٹس, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے راستے میں ٹھوکر کھائی ہے تو اب میرا ذمہ ہے, میں تجھے خوش کروں گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب تیرا رب تجھے اتنا راضی کر دے گا کہ تو حیران رہ جائے گا. تو یہی ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ساتھ بھی وعدے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ہمارے ساتھ بھی, کہ اپنے رب پہ اعتبار کرو, اعتقاد رکھو اپنے رب پہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.